الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ احب الصالحین ولست منہم، قال الامام الشافعی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو ایک موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد کے آستانے پہ قال اللہ قال الرسول کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ شاید یہ میری مغفرت اور بخشش کا سامان ہو جائے۔ حضرت پیر طریقت راہب شریعت جگر گوشائے خواجہ فقیر محمد صاحب، پیر عاشق حسین باروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، خواجہ عبدالصمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں اس آستانے کے اس ٹائم۔ اور میری تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت راہبر شریعت، میرے بعد ان کا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پر ان کو دیکھ سکتے ہیں، پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب۔ یہ میرے مرشد کے آستان کا فیض ہے، جن علماء ربانیین کو آپ لوگ آج نیٹ پر سن سکتے ہیں، ان کو آپ اپنے مرشد کے آستانے پر بھی سن سکتے ہیں۔ علماء راسخین، علماء ربانیین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ صرف کہ بلوچستان میں بھی حضرت پیر بارو کریم کا فیض ہے۔ یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ میرے مرشد کا فیض ہے، میرے چہرے پہ جو سنت رسول ہے یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ اور آپ لوگوں کا میرا خیال ہے قبلہ غلام رسول صاحب سے میں عرض کروں گا، شاید پہلے بھی آئے ہوں، اس طرح کے مجمع بہت کم ملیں گے۔ سروں کی بہار دیکھیے، سادہ تر سروں پر الحمدللہ سنت رسول ہے۔ اللہ پاک باقیوں کو بھی توفیق دے۔ داڑھی تو واجب ہے ویسے بھی، تو ہمارے آستان پہ جہاں روحانی غذا ملتی ہے، جہاں سلوک کا سبق سکھایا جاتا ہے، جہاں تسبیحات اور مراقبے کرائے جاتے ہیں، وہاں حدیث پاک بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں فقہ بھی پڑھایا جاتا ہے، وہاں صرف اور نحو بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں منطق اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے آستانے تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی جو وقت کے مجدد تھے، آپ ان کی سوانح پڑھیے، ایک طرف وہ درس حدیث پڑھا رہے تھے، ایک طرف تقریر فرما رہے تھے، ایک طرف اصلاح امت فرما رہے تھے، ایک طرف اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور دوسری طرف لوگوں کے باطن کو سنوار رہے تھے، باطنی تزکیہ بھی فرما رہے تھے۔ تاریخ پڑھیے، حضرت غوث اعظم بھی ایک عالم دین تھے، ان کی کچہری میں بیک وقت
وہ 16 اسباق بھی پڑھاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں جب غوث اعظم تقریر فرماتے تھے 400 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم کاغذ ہوتا تھا جو ان کی تقریر لکھتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ اللہ والے کے آستانوں پہ غیر شرعی افعال نہیں ہوں گے۔ ابھی اسی آستانے کے فیض یافتہ پروفیسر عبدالعزیز باروی صاحب اپنا سبق سنا رہے تھے اپنے مرشد کو، ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سنا رہے تھے۔ کتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں عربی عبارات کے ساتھ، اور وہ ہمارے اصلاح احوال فرما رہے تھے۔ اسی آستانے کی تربیت کا نتیجہ ہے الحمدللہ اس آستانے نے پتہ نہیں کتنے علماء، کتنے شیخ الحدیث، کتنے قرآ نکالے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی 80 کے قریب کم و بیش مدارس اسی آستانے کی نگرانی میں چل رہے ہیں، جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث کا نور ہے، جہاں فقہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے پیار، اللہ والوں کی عقیدت، کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ عمل میں تو ہم کوتا ہیں، کردار میں ہم کوتا ہیں، تہجد ہم سے نہیں پڑھی جاتی، مراقبے ہم سے نہیں ہوتے، تسبیح و تحلیل ہم سے نہیں ہوتی، ہم اتنی عبادات تو نہیں کر سکتے، لیکن ان اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے، چونکہ شیخ الحدیث صاحب سٹیج پر جلوہ گر ہیں، میں اس آیت کے مفہوم و معنی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ قرآن کریم کے الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء ربانیین اور راسخین کے حوالے سے کہ ایک ایک آیت کے 60 ہزار مفہوم بھی ہیں، ایک ایک آیت کے 60 ہزار مفہوم ہیں۔ تو اس میں بھی ایک مفہوم یہ ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ارے تم نہیں کر سکتے تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں لے جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو۔ قرآن نے یہاں تک فرمایا جب ان کی صحبت میں بیٹھو تو موبائل نہیں دیکھو، تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ارے جب ان کے پاس بیٹھو تو اپنی نگاہ ان پہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہو، ان کا دیدار کرتے رہو، ان کی زیارت کرتے رہو، ان کے خوبصورت اور نورانی روحانی چہروں کو دیکھتے رہو، ان کو تکتے رہو، ان سے نظر مت ہٹانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ حدیث پاک میں ابو داؤد سیاہ ستہ کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یحب الرجل، ایک شخص ہے جو دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، کس لیے؟ العمل من الخیر، ارے وہ جو عمل کرتا ہے یا عملو بھی، وہ اچھے عمل کرتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، وہ شب بیداریاں کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نیکی کی وجہ سے، صالحیت کی وجہ سے، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسئلہ اس کا میرا اور آپ والا ہے، ولا یعمل بمثلہ، اس کی طرح تہجد نہیں پڑھتا، اس کی طرح شب بیداریاں نہیں کرتا، اس کی طرح عبادت اور ریاضت نہیں کرتا، اسی طرح مجاہدے نہیں
کرتا، محبت اس سے کرتا ہے ان عبادتوں کی وجہ سے، ان ریاستوں کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے، اس صالحیت کی وجہ سے، لیکن اس کا پرابلم یہ ہے وہ اس طرح عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ، اس کا کیا بنے گا؟ اس گناہگار کا کیا بنے گا؟ اس جیسا عمل نہیں کرتا، صرف عقیدت رکھتا ہے، صرف محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کے دربار پہ جاتا ہے، آستانے میں جاتا ہے، صحبت میں بیٹھتا ہے۔ میرے رسول نے جواب دیا، ابو داؤد شریف، فرمایا المرء مع من احب، ارے تیری محبت ان کے ساتھ ہے، قیامت کے دن تو بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا، جہاں جہاں یہ کھڑے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث ترمذی میں بھی اسی معنی کے ساتھ تھوڑا سا تبدیل ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس میں حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے متی قیام الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام اس کو جواب نہیں دیتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، فلما قضا صلاتہ، جب اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں این السائل عن قیام الساعہ، ایک شخص قیامت کا پوچھ رہا تھا، کدھر ہے وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، انا یا رسول اللہ، حضور میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، کتنی تیاری ہے تیری، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، وہاں تو سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن تو یہ ہے تم سے ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا، تمہیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ تو سوال کا دن ہے، وہ تو ڈے آف ججمنٹ ہے، ارے وہ تو بڑا بھیانک خوفناک دن ہے، تو اس کے بارے پوچھ رہا ہے تیاری کتنی ہے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما اعددت لها، ابو داؤد ترمذی کے الفاظ سیاہ ستہ میں سے، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، میرے اکاؤنٹ میں زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، کوئی زیادہ عبادت میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، پھر قیامت کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا ایک سرمایہ میرے پاس اور ہے، نمازوں کی کمی ہے، روزوں کی کمی ہے، عبادت اور ریاضت کی کمی ہے، شب بیداریوں کی میرے پاس کمی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا انت مع من احببت المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وانت مع من احببت، تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث متفق علیہ روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، کیا بات ہے شاہ صاحب، یہی مضمون ہے، یہی ایک ہی راوی ہے حضرت انس فرماتے ہیں، ایک بخاری اور مسلم کی بات سنیں، فرمایا ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے قیامت کب آئے گی، وہی سوال ہے قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فوراً جواب دیا، ابو داؤد ترمذی میں ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جواب دیا، اور جو بخاری اور مسلم میں ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، سوال جیسے کیا میرے آقا نے فوراً جواب دیا اور پوچھا ماذا اعددت لها، کتنی تیاری ہے، کتنی تیاری ہے، قیامت کا پوچھ رہا ہے، اس دن کے لیے تیار ہے، اتنے اعمال ہیں، اتنا عمل ہے آپ کے پاس؟ اس نے عرض کی لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، لفظ جو ہے متفق علیہ، لا شیء، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل نے وہی الفاظ جو ابو داؤد میں ہیں ادھر وہ الفاظ لائے، میرے پاس کوئی نماز روزے کا زیادہ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا
المرء مع من احببتا، المرء مع من احبب، ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس نے جواب یہی دیا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سنیے متفق علیہ، میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، فائنل کر رہا ہوں۔ متفق علیہ میں حضرت انس اپنی بات کرتے ہیں، فرمایا حضرت انس کہتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر، میں اعلان کرتا ہوں، میں انس سے اعلان کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان تینوں سے محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَرْجُو، مجھے یقین ہے، اتیقن، ارجو، مجھے امید ہے میرے رسول نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا انا اکون معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گا، کبھی ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، کبھی عمر کے ساتھ ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ان تین سیاہ ستہ کی چار کی جو میں نے حدیث بیان کی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے عقیدت، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے عمل، ان کا کردار، ان کی شب بیداریاں، ان کے پلے میں عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کی کثرت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ عقیدت بھی فائدہ دے گی، یہ محبت بھی فائدہ دے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ بات نہیں ہے۔ اس آستانے سے آپ کے سر پر امامے بندھوائے جاتے ہیں، آپ کے منہ پر سنت رسول داڑھی رکھوائی جاتی ہے، مجھے اور آپ کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے، مجھے اور آپ کو روزے کی تلقین کی جاتی ہے، حرام سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ رات حضرت صاحب نے علماء کرام جو بارو صاحب آستانے رحمت اللہ علیہ، قبلہ بارو صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ خلفاء اور علماء ہیں، ان کی میٹنگ کال کی ہے، آج اعلان ہوگا اس کے بارے میں۔ حضرت اس آستانے سے ایک اعلامیہ جاری کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، جن میں 300 سے زائد علماء، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، محقق، مدرس، ہر قسم کے طبقہ شامل ہے۔ ان کی اپروول سے، ان کی کنسنٹ حضرت صاحب نے رات لی ہے۔ تو وہ کس چیز کے بارے میں؟ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھیے اور اپنا عمل بھی ٹھیک رکھیے، کسی قسم کی کوتاہی ہوگی وہ میرے آستانے سے اس کی وابستگی نہیں ہوگی۔ تو حضرت کے آستانے سے ہمیشہ یہ پیغام جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، فرائض، واجبات کا اہتمام کرنا لازمی ہے اور حرام سے، گناہ سے بچنا لازمی ہے۔ پھر ہمارے آستانے پہ آئیے، ان مزارات سے بھی آپ کو فیض ملے گا۔ آخری بات میں ویسے نہیں کرنا چاہتا تھا، اچانک ذہن میں کلک کر گئی۔ میں اگلے دن کوئٹہ سے نکلا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اخبار الاخیار فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، میرے سامنے تھی۔ اس کا پہلا چیپٹر حضور غوث اعظم کے حوالے سے ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیر اپنے مرید سے کو کتنا فیض دیتا ہے، جیسے مولانا بشیر احمد بھاروی صاحب آپ کو بتا رہے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ از آن حضرت پرسیدن، حضرت غوث اعظم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ کی 11ویں میں شریک ہوتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے، ولیکن بیعت نہ کرد، لیکن غلام پیر بارو کا ہے، غلام پیر سیال کا ہے، غلام پیر سیال کا ہے، غلام خواجگان، ارے غلام کسی اور سلسلے کا ہے، لیکن غوث پاک کی محبت کا دم بھرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، حضور آپ کی محبت اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ غوث پاک نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی، وقت کی قلت کے باعث میں فارسی نہیں پڑھ رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے، ہر کے محب من باشد، جو بھی مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا شرق سے غرب تک، قیامت تک، فرمایا وہ میرے
خواصان میں شامل ہے، میرے مریدوں میں شامل ہے. میرا دست حمایت اس پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر. فرمایا اللہ پاک نے مجھے ایک دفتر دیا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے غوث پاک، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہر شخص جنت میں جائے گا. اللہ نے بفضل خود وعدہ کردہ ہست میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا ہر محب جنت میں جائے گا. اگلی بات فرمایا صرف اتنا نہیں، فرمایا پھر اللہ نے ایک دفتر مجھے دیا ہے. شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں دفتر دیا، اس میں قیامت تک جتنی بھی میرے نام لیوا ہیں، میری 11ویں کرنے والے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، مجھ سے غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ان کے نام موجود تھے. اللہ نے فرمایا یہ کتاب دیکھ لو، یہ قیامت تک جو بھی تیرا نام لیوا ہے اس کا نام اس میں ہے، جنت میں جائے گا. در بہشت در آیت، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے آگے فرمایا صرف اتنا نہیں، غوث پاک نے فرمایا سنو، قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ محبت کرنے والا آخری شخص جنت میں نہیں جائے گا. شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں. اور اگلی بات اس سے بھی بڑھ کر فرماتے ہیں قیامت کے دن تو اگلی بات ہے، آج بھی دنیا میں اگر میرا کوئی محبت کرنے والا ہو، سچی عقیدت مجھ سے رکھنے والا ہو، فرمایا وہ اگر مشرق میں ہے اس کا پردہ عفت تار تار ہو رہا ہے، میں مغرب میں ہوں تب بھی میں اس کی پردہ پوشی کروں گا. اللہ کے ولی اپنے مریدین اور کامل لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ اسی طرح ان کا فیض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس آستانے کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ حاضرین کی دلی تمنا ہے اللہ پاک پورا فرمائے. اور جو مشکلات مصائب کا شکار ہیں اس بابرکت محفل کا صدقہ، تقریب کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات دور فرمائے. وما علینا. آمین.